یہ پیج ہے 46 صفحہ 46 اردو کتابوں میں، اور اس چیپٹر کا یہ سوال نمبر 123 سوال نمبر 123 جو ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ اور اللہ میں شروع کیجئے، آپ پڑھیے پہلا کوشچن۔ آپ شروع کریں، آپ شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کا فرمایا۔ جواب 12 سال کی عمر میں جی تو آپ نسخ میں پڑھ لیں نا۔ یہ پشمل ہندروش و فیرے آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ دوسرا چیپٹر ہے اندرے کپیٹل۔ Spørsmål 124. Ja. Hvem andre var Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam under denne reisen? Svar: Hazrat Abu Talib og andre deltakere fra Mekka. جی ماشاء اللہ، آگے جی۔ بحیرہ، بحیرہ یہ نام، بحیرہ راہب۔ راہب کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کسے کہتے ہیں؟ فرشت کو۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ فرشت کو۔ بحیرہ جو ہے وہ اس کا نام ہے، راہب فرشت کو بولتے ہیں، تبلیغ کرنے والے کو۔ اس کی آگے فور کلارنگ جو ہے وہ مزید بھی آئے گی۔ جی کون تھا؟ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم اور عبادت گزار شخص تھا۔ جی کا اصل نام کیا تھا؟ آپ صاحب آپ بھی بارے تھے۔ بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا؟ سرجیوس یا جرجیوس؟ سرجیوس سرجیوس یا جرجیوس۔ جی آگے پڑھیے، آپ پڑھیے۔ لفظ بحیرہ کا کیا معنی ہے؟ بحیرہ بحیرہ کا کیا معنی ہے؟ مقبول بارگاہ ہے۔ مقبول بارگاہ الہی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زندگی کا پہلا تجارتی سفر کو ہم نارویجن میں کیا کہیں گے؟ ہندل رائس ہے، جو بزنس کے لیے آپ نے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 12 سال۔ کتنی عمر مبارک تھی؟ 12 سال۔ اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب اور دیگر مکہ کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات ایک راہب یعنی ایک پادری سے ہوئی، ایک فرشت سے ہوئی جس کا نام بحیرہ آیا ہے۔ اس نے 12 سال کی عمر مبارک میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور پہلی آسمانی کتابوں کے علم کی روشنی میں اس نے ان قافلہ والوں کو یہ اطلاع دی کہ یہی شخصیت جو آج ابھی ایک لڑکا ہے، یہ کل کو اللہ کا آخری نبی ہونے والا ہے۔ اور یہ بحیرہ راہب جو ہے، یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم اور عبادت گزار شخص تھے۔ ان کا اصل نام تھا سرجیوس یا جرجیوس، اور بحیرہ جو ہے وہ لقب بولتے ہیں، جسے ہمارے ہاں مولانا بولتے ہیں، علامہ بولتے ہیں۔ اور بحیرہ کا لفظی معنی ہے مقبول بارگاہ الہی۔ یہ ان کا لقب تھا، اصل نام ان کا سرجیوس یا جرجیوس تھا۔ ہاں جی۔ جس طرح انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، جی اس طرح کے بندے کو بے شک وہ ظاہری طور پہ ایمان نہیں لائے کہ کسی کے لیے خامخواہ اللہ نہیں، اس طرح کے بندے کو ہم مسلمان کہہ نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ، اس طرح کے کئی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ پیشین گوئیاں کی، جیسے یہ بحیرہ تھے۔ مسلمان اس وقت بندہ بنتا ہے جب حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہے،
اور تصدیق تب گوشند ہے جب حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرما دے، جب حضور اعلان نبوت فرما دے، یعنی حضور علیہ السلام نے تب تک تو اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا. سو اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ تصدیق کرتا کہ ہاں آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے آپ اس دعوے میں سچے ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، پھر وہ بندہ مومن. خالی حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے سے بندہ مومن ہوتا نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا، بولیے آگے، باسمائہ و صفاتہ، آگے وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. بندہ تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ زبان سے اقرار نہ کرے اور دل اس کا اس بات کی تصدیق نہ کرے، دل اس کا بکرفتے نہ کرے کہ ہاں جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل حق اور سچ ہے. سو جب بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت بندہ جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے. جی شاہ صاحب، جو یعنی لوگ بہت سال پہلے جو یہ حکومتیں فوت ہو گئے تھے اور یعنی وہ اس ٹائم کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، جی. تو ان کی لہر سے چلتے تھے جی جس طرح چلنا چاہیے. جی تو وہ buradan ayrılmadan sonrası o kaloriyi اس میں یہ اصول ہے کہ یعنی آپ اس دور کی بات کر رہی ہیں جب حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. bu 200-300 saat pehले جی ہاں، اس میں یہ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نبی زمین پر موجود نہ ہو، اس وقت اس دوران جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، ان کے درمیان اور حضور علیہ السلام کی آمد کے درمیان تقریباً 550 سال ہے، سرکا 550 اور پلس مینس. اب اس دوران جتنے بھی لوگ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، چونکہ یہ وہ دور تھا جب زمین اللہ کے کسی بھی نبی سے خالی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضور علیہ السلام ابھی تشریف فرما نہیں ہوئے یا پیدا تو ہو گئے مگر اعلان نبوت نہیں فرمایا. 40 سال آپ کی عمر پاک ہوئی کم و بیش تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اس سارے عرصے میں جو بھی لوگ توحید پر قائم رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ سارے لوگ جو ہے وہ مومن کنسیڈر کیے جائیں گے. وہ کیا کنسیڈر کیے جائیں گے؟ وہی مومن اور اہل ایمان مانے جائیں گے، چونکہ ان کو بقیہ تفصیلات دین کی ان تک پہنچی نہیں. کسی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں پہنچا، دیگر تفصیلات جو دین کو ماننے کے بعد بندے کے علم میں آتی ہیں وہ ان تک نہیں پہنچی. سو اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہے، واحد مانا ہے، لا شریک مانا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ اسی کے اوپر انہوں نے جان دی، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان کاؤنٹ کیے جائیں گے، وہ سارے لوگ اہل ایمان جو ہے وہ گنے جائیں گے. آگے پڑھیے. جی نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ عالمگیر یا یونیورسل نہ تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے صرف اپنی قوم کے لیے. سورہ الصف کے اندر آتا ہے قرآن مجید میں، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. ٹھیک، تو عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے نبی تھے، اپنی قوم کے علاوہ وہ کسی دوسری قوم کے لیے نبی نہ تھے. سوچوں کہ ان کی نبوت یونیورسل نہ تھی، اس لیے ان کو ماننا صرف ان کی قوم کے لیے لازم تھا. ان کی قوم کے علاوہ دیگر علاقوں کے جو لوگ تھے وہ ان کے مخاطب نہ تھے. انڈرسٹینڈ ہو گیا آپ لوگ؟ اس لیے حضور علیہ السلام کی نبوت واحد نبوت ہے جو عالمگیر ہے، جو یونیورسل ہے، جن کو ماننا اللہ کریم نے ہر دور کی انسانوں کے لیے لازم فرما دیا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کے علاوہ جو پہلے انبیاء کرام آتے رہے وہ عمومی طور پہ آپ کو ایک ہی ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، ایٹ دا سیم ٹائم
حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ٹھیک، مگر یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی تھے۔ سو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاقے میں لوگ رہتے تھے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا یا ان کی شریعت کو فالو کرنا لازمی نہیں تھا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ رودے میں رہتے تھے اور آپ کی قوم کے تھے، ان کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی ماننا جو تھا وہ لازم نہ تھا، نہ ان کی شریعت کو فالو کرنا لازم تھا، کیونکہ ہر نبی کی شریعت اور ریگولر جو تھے وہ اپنے اپنے تھے۔ سو ایک وقت میں زمین پر کئی کئی انبیاء ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان کی علاقوں اور ان کی قوموں کی طرف بھیجا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اور پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دنیا میں بھیجا، اور حضور کو ساری انسانیت کے لیے اللہ کریم نے نبی بنا دیا۔ سو اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو صرف وہ لوگ جو باقی بچ گئے تھے، وہ ان میں سے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، سو وہ اس دور میں وہ مومن تھا اور وہ صاحب ایمان تھا، اور وہ قیامت والے دن انشاءاللہ مومنین کے صفوں میں اٹھایا جائے۔ جی تو حضرت کون سے صحابی ہیں جو ایک وقت میں بحیرہ راحت کے شاگرد بھی رہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے صحابی؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک وقت میں شاگرد بھی رہے جناب بحیرہ راہب کے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی آپ کے پاس پیچھے کتاب موجود ہے آپ کے پاس؟ اچھا چلیں آپ شروع کریں، وہ پھر اتنی دن میں فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 132، جی۔ قرآن کس ملک میں تھا؟ جواب ملک شام میں۔ حضور علیہ السلام کی بحیرہ راہب سے ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ بولیے نا، کہاں پہ ہوئی؟ بصرہ کے مقام پر۔ کس مقام پر؟ یہ بڑی اسپیشلی جو ہے نا پیش اور دمہ میں نے اس کے اوپر ڈلوایا ہے، چونکہ عام طور پہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں بصرہ، ٹھیک ہے، اور بصرہ جو ہے یہ عراق کا شہر ہے۔ بصرہ کس ملک کا شہر ہے؟ عراق کا، اور یہ بصرہ جو ہے یہ شام میں ہے، یہ سیریا میں ہے۔ سو عام طور پر جب یہ لفظ لکھا ہوتا ہے اور ساتھ ڈیٹیل لکھی نہیں ہوتی کہ یہ بصرہ کس مقام پر ہے، تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بصرہ جو عراق کا شہر ہے وہاں یہ واقعہ رونما ہوا۔ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر مبارک ملک شام کی طرف تھا۔ اس رستے میں ایک علاقہ پڑتا تھا جس کو بصرہ کہتے ہیں، جو کہ حوران ڈسٹرکٹ ہے، اس کا یہ علاقہ ہے بصرہ، جو کہ ملک شام میں سیریا میں۔ جی آگے آپ نے۔ سوال Buradan klarte Bahira Rahip och Vitas att i denne karavan är och sen till stället svar Bahira Rahip så att hvor hem denne karavan drog fulgte en skip over dem for å skygge til solen. سبحان سبحان۔ جی جی کیا قافلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ جی جی حافظ صاحب۔ پھر کیا ہوا؟ جواب بحیرہ راہب کے اسرار پر آپ کو بلایا گیا۔ جب بحیرہ راہب نے دور سے اہل مکہ کا یہ قافلہ آتے ہوئے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر آسمان کا بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے، یہ بھی یقیناً اس نے کوئی نشانی پڑی ہوگی جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہ کاروان ہے، یہ وہ قافلہ ہے کہ جس قافلے میں اللہ کا آخری نبی جو ہے وہ سفر کر کے تشریف لا رہا ہے۔ سو اس نے کیا کیا کہ جب قافلے والے نزدیک آ گئے، وہ وہاں پہ رکے، انہوں نے پڑاؤ کیا، تو جناب بحیرہ راہب نے انہوں نے قافلے والوں کی دعوت کی، قافلے والوں کی دعوت کی حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ تو قافلے والوں نے کیا کیا؟ قافلے والوں نے حضور علیہ السلام کو ایک ینگ مین سمجھ کے قافلے میں چھوڑا اور خود جو تھے وہ سارے دعوت کھانے کے لیے چلے گئے۔ تو بحیرہ نے صاحب کو دیکھا غور کے ساتھ، اس کو اس میں حضور علیہ السلام نظر نہیں ہے،
نشانی وہ پہلے دیکھ چکا تھا کہ اس قافلے کے اندر اس نے پھر پوچھا سب سے کہ کیا آپ سارے لوگ آ گئے؟ سارے لوگ آ گئے؟ انہوں نے کہا جی سارے آ گئے۔ جب 2-3 دفعہ پوچھا نا اس کے بار بار اصرار پر، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہمارے یہاں ایک ینگ مین ہے ہمارے ساتھ، ان کو ہم ساتھ نہیں لے کر آئے، ہم سارے آ گئے۔ اس نے کہا بھائی ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور حضور بھی اس محفل میں تشریف فرما ہوئے اس دعوت میں، پھر اس نے حضور کی زیارت کی اور حضور کی زیارت کر کے دیگر اہل قافلہ کو بتایا کہ یہ جس شخصیت کو پیچھے چھوڑ آئے ہو انہی کے لیے تو میں نے تمہاری دعوت کی۔ تو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کئی سال پہلے، اب آپ کی عمر پاک 12 برس تھی، جب اس نے حضور میں وہ نشانیاں ساری دیکھ کر حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکشاف کیا اور قافلے کے کئی لوگوں کو بتایا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ مستقبل میں اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کرنے والی ہے۔ اور اس طرح کے حضور کے بچپن میں ایک دو اور بھی واقعات جو ہے وہ مرکوز ہیں جوانی کے دنوں میں، جو عیسائی راہب جو تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ جی آگے بڑھی۔ جی جب آپ بکریاں چرایا کرتے تھے ان دنوں آپ کا قیام کہاں تھا؟ حضرت ابو طالب کے گھر۔ جی آپ زیادہ تر بکریوں کو کس جگہ پر چرایا کرتے تھے؟ جواب قراریت اور اجیات۔ جی قرابید اور اجیات کیا ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کے 2 مختلف جگہوں کے نام ہیں۔ جی سوال نمبر 147، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس نبی نے بھی بکریاں چرانے کا کام کیا؟ جواب تمام انبیاء کرام نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں بکریاں چرانے کا کام لازمی کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں 2 کام کیے بطور پیشہ۔ ایک تو آپ نے تجارت فرمائی، کیا کیا؟ تجارت فرمائی۔ اور ایک حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک بکریاں چرانے کا شغل جو تھا وہ بھی اختیار فرمایا، وہ بھی حضور نے اختیار فرمایا تھا۔ سو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر رجحان جو تھا وہ بزنس اور تجارت کی طرف تھا، اور شاید اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت اور بزنس میں زیادہ برکت رکھی اور زیادہ رزق جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ ملازمت کی نسبت تجارت کے اندر زیادہ رزق جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور تھرو آؤٹ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں نے دین اسلام اس روئے زمین کے مختلف خطوں تک پہنچایا ان مسلمانوں نے جو بطور تاجر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، جو بطور تاجر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھانے میں وہ لوگ مددگار ہوئے۔ کہتے ہیں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے حضرت ابو طالب کے گھر میں، تو ان دنوں میں آپ نے تھوڑا عرصہ تک بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اور بکریاں چرانے کا یہ ایک کام ایسا ہے کہ جس کام کو اللہ کے ہر نبی نے کیا ہے، یہ حدیث بات ہے، اللہ کے ہر نبی نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں بکریاں چرانے کا کام لازمی کیا۔ اچھا، ہر نبی نے یہ جو بکریاں چری ہیں اس کا سبب اور اس کی ریزن کیا؟ یہ بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنے والی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں جو وہ کہ کیوں چرائی؟ اس کے اوپر سیرت نگاروں نے ایک نقطہ اس میں بڑا زبردست اور اعلیٰ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے، کبھی آپ نے بکریاں دیکھی؟ پہلے تو یہ بتائیے، جن کو کہتے ہیں بکریوں کا اجڑ دیکھا کبھی آپ نے؟ وہ جو بکریوں کا اجڑ ہوتا ہے نا، بکریوں کی ایک نیچر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اجڑ کسے کہتے ہیں؟ اجڑ کہتے ہیں کہ وہ جو 200-300 بکریاں اکٹھی جو ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں نارویجن میں؟ فلوک۔ ریوڑ کہتے ہیں اردو میں، اجڑ پنجابی میں کہتے ہیں۔ پنجابی بھی تو آپ کو لہرے کرنی ہے۔ اچھا، وہ جو ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا یا فلوک ہوتا ہے یا اجڑ جو ہوتا ہے، اس کی ایک جو ہوتی ہے نا نیچر بکری کی،
وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو بندہ اس کو پیچھے لے کے چل رہا ہے، جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جو ان کا چرواہا ہوتا ہے، جو پیچھے پیچھے چلتا ہے ان کو لے کے، کبھی کوئی بکری ایک طرف نکل جاتی، وہ اس کو دوڑ کے واپس اس قافلے کے اندر پھر شامل کرتا ہے، کبھی دوسری دوڑ کے دوسری طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ پھر اس کو دوڑ کے قافلے کے اندر شامل کرتا ہے۔ جب وہ سارا دن بکریاں چراتا رہتا ہے تو بکریوں میں سے عموماً کوئی نہ کوئی بھاگ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے چرواہے کو ملے تو اس سے پوچھئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا صبر آزما کام ہے۔ کیا کتنا؟ بولیے لفظ، کتنا؟ یہ صبر آزما کام ہے، سارا دن بکریوں کو چراتے رہنا، یہ بڑا صبر والا کام ہے۔ کیونکہ جب کوئی بکری دیکھے گی اب 100 بکری کٹھی جا رہی ہے، ان میں سے درمیان میں ایک دوڑ کے دائیں چلے گی، دوسری بائیں چلے گی، وہ جو پیچھے چلنے والا ہے وہ دوڑ کے پھر اس کو پکڑ کے لاتا ہے، پھر اس میں شامل کرتا ہے ریوڑ میں، پھر اس کو پکڑ کے لاتا ہے، پھر اس کو شامل کرتا ہے۔ یہ ایک مسلسل ایسا کام ہے جو مسلسل کرنے والا جو بندہ جو اس کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے۔ چونکہ بکریوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے ریوڑ میں مسلسل نہیں چلتی، آگے پیچھے بھاگی رہتی ہے۔ کوئی پتا دیکھ لیا خوبصورت دور سے تو ایک دوڑ کے ادھر کھانے کے لیے چلی گئی، کسی نے پانی دیکھ لیا وہ دوڑ کے پانی پینے چلی گئی۔ اب وہ چرواہا سارا دن اس کو اکٹھا کر، اس کو اکٹھا کر، اس کو اکٹھا کر، اس کو ملا، اس کو ملا، یہ مسلسل عمل کر کر کے چرواہے کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے، چرواہے کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے۔ یہ صفت جو ہے یہ انسانوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگلی بات، یہ جو نا اپنے گروہ سے بچھڑ جانا، یہ صفت انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان کو سیدھا راستہ جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے دیا جائے، نہ کہ یہ صراط مستقیم ہے تم اس کے اوپر چلنا ہے، تو یہ کبھی اس صراط سے، اس سیدھے راستے سے بھٹک کے کبھی کہیں چلا جاتا، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، بالکل اس بکری کی طرح جو جب چلی تھی تو سیدھے راستے پر صبح چلی تھی، اپنے گھر سے جب نکلی، شام کو اس نے گھر واپس آنا تھا، مگر وہ کبھی دائیں چلی جاتی، کبھی بائیں چلی جاتی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ایسی انسان کی صفات ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ اور اللہ کا رسول سیدھا راستہ جو ہے وہ بتاتا ہوتا ہے، مگر یہ اس سیدھے راستے والے گروپ سے بکھر جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ وہ جو بار بار انسان اپنے راستے سے ہٹتے رہتے ہیں نا، ان کو پھر اس راستے کے اوپر گامزن کرنا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ اب بات کو فالو کر رہے ہیں، پوری طرح سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی انسان جو تھا وہ چلتا چلتا اچھا خاصا نمازی انسان تھا، اس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اچھا خاصا سچ بولنے والے انسان تھا، اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اچھا خاصا رزق حلال کھانے والے انسان تھا، مگر تھوڑا دے کر اس نے رزق حرام کو جو تھا وہ لینا شروع کر دیا۔ اب رزق حلال کھاتا ہوا اگر رزق حرام کی طرف چل پڑے، نیکی کرتا ہوا برائی کی طرف چل پڑے، سچ بولتا ہوا جھوٹ کی طرف چل پڑے، تو اس کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی۔ جب انبیاء اس طرح لوگوں کو دیکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً اس لیے ان تو مبارک طبیعتیں تھیں، ان کا وہ حصہ بنانے کے لیے، صبر ان کا حصہ بنانے کے لیے اللہ کریم نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں انبیاء کو اس کام پہ معمور فرمایا کہ انہوں نے بکریاں چرائیں، اور بکریاں چرائیں تو مسافروں کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑا۔ اس پروسیس میں مسلسل گزرنے کے بعد اللہ کریم نے انہیں صابروں کا امام بنا دیا۔ انسان تے 40-50 بھی ہوں تو انہوں نے مکنا ایڈا سوکھا کم نہیں، ٹیر وقت کرنا پہنتا ہے، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی ہر ایک اپنی اپنی مرضی چاہتا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں سے ہر نبی کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں بکریاں چرانے پہ پابند فرمایا، کسی بھی پروسیس میں لا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، بلکہ حضور نے تو فرمایا ہر نبی نے زندگی میں کبھی نہ کبھی بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ تو اسی کی ایک حکمت سیرت نگاروں نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت کو صابر بنانے کے لیے کہ جب وہ اعلان نبوت کریں تو اس کے بعد صبر آزما مراحل شروع ہوتے تھے۔ یہ کتنے بڑے صبر کی بات ہے کہ آقا دو جہاں ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمانا چاہتے تھے اور وہ جواب میں مخالفت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اب جس بندے کو اس کے سوا کوئی غرض نہیں کہ یہ بندہ صراط مستقیم پہ آ جائے، اس کی بھی مخالفت کی جائے، آخر وہ انسان بھی گھر میں بیٹھ کے کیا سوچتا ہوگا؟ تو یہ صبر آزما مرحلہ، تبلیغ اٹ سیلف ایک صبر آزما مرحلہ۔ تبلیغ کرنا آسان کام کسی بھی دور میں، یہ صبر والا کام۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم جب بکریاں چراتے تھے تو قراریت اور اجیات کے علاقے میں چرایا کرتے تھے۔
کہاں چراتے تھے؟ مکہ مسلمہ میں قراریت اور اجیاد کے علاقے میں. اجیاد کا علاقہ اگر آپ مکہ مسلمہ جائیں تو جو علاقہ اس وقت جنت المعلا کے پاس ہے، کہاں؟ جنت المعلا کے پاس، یا مسجد جن جہاں پہ ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ علاقہ اجیاد کہلاتا ہے اس کے ساتھ والا. تو جب آپ اس علاقے میں جائیں تو اس کو اس محبت سے ضرور دیکھیں کہ آپ کہہ دو جہاں یہاں پہ کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، تاکہ پڑھنے کا بندے کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے. یہ برا مکہ معظمہ کے دو علاقے جو ہیں یہ مینشن کیے سیرت نگاروں نے کہ زیادہ تر علاقے دو جہاں قراریت اور اجیاد میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف جو ہے وہ لے جایا کرتے تھے. آگے پڑھیے 142. کن کی باری؟ پیچھے آپ پڑھیے. جی کیا نام تھا اس جنگ کا؟ حرب فجار. حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو. حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو. جی نیکسٹ. پیچھے پڑھیے، سب سے پیچھے والے ڈیسک پہ آپ لوگ پڑھیے. فجار کے نام سے عرب کی سرزمین پر کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ جواب 4. جی ان 4 جنگوں کو کسی ایک نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ نام بتائیں. حروب فجور. جی حروب فجور. نیکسٹ. حروب فجور کو حروب فجور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جنگیں حدود حرم میں لڑی گئی. یہ جنگیں کہاں پہ لڑی گئی؟ ساری حدود حرم میں، جس کو کیا آلریڈی مکے والے بھی بڑا احترام کرتے تھے کہ حدود حرم میں نہ لڑا جائے، مگر اس کے باوجود یہ چاروں جنگیں بیان بھی، اس لیے ان کو حروب فجور کہتے ہیں. جی میں ہاتھ نہیں کری